مختلف ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، اس کو اچانک ایک لائبریری نظر آتی ہے، اس لائبریری میں دیکھتا ہے ایک 12 برس کا بچہ بیٹھا ہے اور کتابوں کی چھان بین کر رہا ہے۔ 12 برس کا بچہ بیٹھا ہے، دوسرے سب بچے بادشاہ وقت کی آمد پر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لیکن ایک بچہ ایسا ہے جو کہ 12 برس کی عمر میں لائبریری میں بیٹھا ہے اور اپنی کتابوں کے اندر اس کا دھیان ہے۔ بادشاہ وقت وائس چانسلر سے پوچھتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ سارے میری آمد میں کھڑے ہیں، میرے استقبال میں کھڑے ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن یہ کیسا عجیب بچہ ہے کہ مجھے چھوڑ کے کتابوں میں مصروف ہے؟ تو وائس چانسلر اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے اس کو مخدوم علی کہتے ہیں، اس کو مخدوم علی کہتے ہیں۔ آپ جب دیکھتے ہیں اس بچے کو میری طرف توجہ کرے تو وہ بچہ جب بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے تو بادشاہ وقت ادب کے ساتھ اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے، آنکھوں کو جھکا کر کہتا ہے کہ آج میری بات لکھ کر رکھ لو، ایک وقت آئے گا کہ یہ بچہ جو کہ خداداد صلاحیت کا مالک ہے، اس کا نام قیامت تک زندہ ہوگا، اس بچے کا نام قیامت تک زندہ ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں آج حضور داتا گنج بخش آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بازار میں کھڑا تھا تو ایک درویش گزرے، ان کا نام پیر مرد تھا، تو وہ مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے علی ایسا کرو، ایک ایسی کتاب لکھو، ایک ایسی کتاب لکھو جو تمہاری موت کے بعد تمہارا نام زندہ رکھے، ایسی کتاب لکھو جو تمہاری موت کے بعد تمہارا نام زندہ رکھے۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ مجھے تو کتاب لکھنا نہیں آتا، میں تو کتاب نہیں لکھ سکتا، میری تو عمر 12 سال ہے، مجھے تو لکھنا نہیں آتا اس طرح۔ تو آپ وہ جو مرد درویش تھا اس نے یوں دیکھا، مسکرایا اور چل پڑا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا، گھر جا کر جیسے ہی میں مصلی پر بیٹھا نماز کے لیے تو مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ مجھ پر واردات ہو رہی ہیں، مجھ پر الہامات کی بارش ہو رہی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ 12 برس کی اس عمر میں نے اسی عرصے کے دوران ایک کتاب لکھ ڈالی جس کا نام فنا اور بقا رکھا۔ حضور داتا گنج بخش نے اپنی 12 برس کی عمر میں سب سے پہلی کتاب لکھی جس کا نام فنا اور بقا رکھا۔ جب یہ نوجوان ہوتا ہے اور سلطان محمود غزنوی کا بیٹا سلطان مسعود غزنوی جب اس نے برے صغیر کے اوپر حملے کیے تو اس کے ساتھ یہ شخصیت، یہ بچہ نوجوان ہو کر اس ایریے کے اندر آ جاتا ہے جس کو آج لاہور کا نام دیا گیا۔ یہ فتح بھی سلطان محمود غزنوی کے بیٹے نے کیا تھا، فتح بھی اس کو سلطان محمود غزنوی کے بیٹے نے کیا تھا۔ اب یہ بچہ یہاں آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں پر نوجوان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر حالت یہ ہے کہ ہر طرف کفر ہے، یہاں تک کہ مسلمان بھی ایسے ہیں جو حکومتی نمائندوں کے زیر اثر ہیں، ان سے فنڈ لیتے ہیں، ان سے پیسہ لے کر اپنا مکتب اور اپنا مدرسہ چلاتے ہیں۔ اس عالم میں اس علی حجویری نے کیا کیا کہ اپنی جیب سے ایک مسجد بنا ڈالی، حکمران سے پیسہ نہیں لیا، اپنی جیب سے ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اب جب دیکھا نا حاسدین نے کہ یہ تو مسجد بنا کر بیٹھ گیا، انہوں نے اعتراض کر دیا جی یہ دیکھیں جی ہم ساری مسجدوں کے قبلے اس طرف ہیں، اس کا تھوڑا سا اس طرف ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش نے ان کو کہا، اس نوجوان لڑکے نے کہا ایسا کرو آج عصر کی نماز تم میرے ساتھ پڑھو، فیصلہ ہو جائے گا کس کی مسجد کا قبلہ درست ہے۔ تو سارا مجمع اکٹھا ہو گیا اور سب نے حضور داتا گنج بخش کے پیچھے نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے کہا نا اللہ اکبر، آنکھ بند کی تو سامنے کعبہ تھا، آنکھ بند کی تو سامنے کعبہ تھا۔ اس کعبے کو دیکھ کر پھر سب نے اپنی مسجدیں گرائیں اور دوبارہ حضور داتا گنج بخش کی طرز پر یہ مسجد بنائی۔ جب آپ لاہور آئے تو آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور 2 طالب علم آپ کے ساتھ فقط تھے جن کو آپ نے اپنے ساتھ رکھ کر اپنے درس کا آغاز کیا۔
اب حضور داتا گنج بخش نے اس ایریے میں آ کر 3 چیزوں کی بنیاد رکھی جو اس وقت کی معاشرتی ضرورت تھی، برے صغیر پاک و ہند میں آپ جب آئے تو آپ نے سب سے پہلے تعلیم و تعلم کی بنیاد رکھی، یعنی کہ آپ نے کشف المحجوب آپ نے غزنی میں نہیں لکھی، جو کشف المحجوب کی رائٹنگ ہے وہ آپ نے ادھر لاہور آ کر کی۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، یہاں پر لوگوں کے دلوں کو معرفت چاہیے، یہاں پر لوگوں کو علم کی ضرورت ہے، تو حضور داتا گنج بخش نے تعلیم و تعلم کی بنیاد رکھی، اور آپ نے اس دور میں آ کر اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام کشف المحجوب رکھا، جو ہر طرح کے لوگوں کے لیے نصاب کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اس وقت ہر طرح کے لوگوں کے لیے نصاب کا درجہ رکھتی تھی۔ دوسری چیز آپ نے آرگنائزیشن ویلفیئر کی بنیاد رکھی، اور اس میں آپ نے بلا تمییز نسل، رنگ اور مذہب، یعنی کہ آپ کی جو ویلفیئر آرگنائزیشن تھی، آپ کی ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت روزانہ کم از کم 3000 لوگوں کے گھروں میں کھانا بن کر جاتا۔ یہ اس وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ ہندوازم میں یہ چیزیں موجود تھیں۔ یہ علاقہ کفرستان تھا، ہندوؤں کا علاقہ تھا، ان کے اندر یہ سارے معاملات تھے کہ وہ نیچلے لوگوں کو بڑا دبا کے رکھتے تھے۔ برہمن جو اوپر والے لوگ تھے وہ نچلے لوگوں کو بڑا دبا کر رکھتے تھے، تو حضور داتا صاحب نے اس فرق کو ختم کیا۔ آپ نے آ کر ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ پھر تیسرا کام آپ نے کیا، آپ نے ایک خانقاہی نظام کی بنیاد رکھی۔ آپ نے ایک خانقاہی نظام، جس کے اوپر میں نے ڈسکس کیا کہ آپ جب لاہور تشریف لائے تو آپ فقط اپنے 2 طلباء کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے درس توحید اور درس تصوف کا آغاز کیا، اور آپ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ بچپن سے ہی آپ بین الاقوامی مزاج رکھتے تھے۔ اب بین الاقوامی مزاج کیا ہوتا ہے؟ بین الاقوامی مزاج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جس بھی طرح کا انسان آ جائے، ضروری نہیں وہ مسلمان ہو، جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا آ جائے، جس بھی برادری سے تعلق رکھنے والا آ جائے، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو ملتے تھے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ جو بھاٹی کا علاقہ، بھاٹی گیٹ، ادھر ایک قوم بستی تھی ہندوؤں کی، اس کا نام تھا، جس کو ہم بھٹی کہتے ہیں۔ تو جب آپ یہاں پہ آئے اور آپ کا چرچا ہوا، اور آپ کی عمر میں ہی آپ کا لقب گنج بخش مشہور ہو گیا کہ آپ خزانوں کے مالک ہیں، آپ کے گھر سے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں، ہندوؤں کے گھروں میں کھانا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں کھانا جا رہا ہے، ہر طرف داتا صاحب ہو رہی ہے، یہ آپ کی عمر میں یہ ایسا ہو گیا۔ تو جب ادھر کے لوگوں نے دیکھا وہ علاقہ آپ کے نام کے ساتھ مشہور ہونے لگا، تو ادھر کے لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ ایسا کریں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور ہمارے ہی نام سے مشہور ہے، آپ اس کو ہمارے نام کے ساتھ ہی رہنے دیں۔ اب حضور داتا صاحب جو تھے وہ بین الاقوامی شخصیت کا مزاج رکھتے تھے، آپ نے فوری کھڑے ہو کر حکم دیا کہ آج کے بعد اس علاقے کو بھاٹی گیٹ ہی کہا جائے گا۔ یہ تھی آپ کی بین الاقوامی مزاجیت۔ پھر آپ تعلیم اور تعلم کا جو آپ نے نظام بنایا، آپ خود بھی اس مزاج کے مالک تھے کہ آپ بے نیاز ہو کر کتابوں کا مطالعہ کرتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بادشاہ سلطان محمود غزنوی، جب اس نے غزنی کی درسگاہ کا وزٹ کیا، پھر حضور داتا گنج بخش نے قربت الہی اور معرفت الہی کے لیے 1000 میل سفر کیا۔ 1000 میل آپ کے متعلق آتا ہے کہ ایک سفر جو آپ نے بلا وقفہ کیا، بلا ناغہ، جس میں کوئی وقفہ نہیں ڈالا، اس کی جو مسافت ہے وہ 2000 میل آتی ہے، کہ آپ نے 2000 میل کا سفر بلا وقفے طے کیا۔ پھر حضور داتا گنج بخش علی اجویری، آپ کی جب یہ ساری سلطنت قائم ہو گئی تو اس وقت کے جو اقتدار والے لوگ تھے، جو صاحب حکمران تھے، ان کی بنیادوں میں ایک زلزلہ بپا ہو گیا۔ جب آپ ادھر لاہور آئے تو آپ کے آنے پر جو اس ادھر کا حکمران تھا اس کا نام تھا رائے راجو۔
اب ادھر کچھ خواتین ایک دن دودھ کی کینیں لے کر گزر رہی تھی، تو حضور داتا گنج بخش بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اے خواتین یہ دودھ ہمیں دیتے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتے، یہ رائے راجو جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب ہم دودھ اس کے علاوہ کسی کو دیتے ہیں تو ہمارے جو جانور ہیں ان کے تھنوں میں سے دودھ کے بجائے خون نکلتا ہے، لہٰذا ہم یہ دودھ آپ کو نہیں دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو یہ دودھ ہمیں دے جاؤ، اللہ خیر فرمائے گا۔ اب حضور داتا گنج بخش کی شخصیت ایسی تھی کہ ان خواتین سے انکار نہ ہوا، اور انہوں نے وہ سارے کا سارا دودھ آپ کی قدموں میں رکھ دیا، اور جب گھر گئیں تو جا کر پھر دودھ دوہا تو وہاں خون نہیں آیا، بلکہ جو کلمات حضور داتا گنج بخش کے زبان سے ادا ہو گئے تھے کہ اللہ فضل کرے گا، خون نہیں آئے گا دودھ ہی آئے گا۔ ان خواتین نے دیکھا، وہ جب دیکھا نا ساری خواتین دودھ لا لا کر داتا صاحب کی بارگاہ میں رکھ رہی ہیں، تو وہ جو بادشاہ تھا رائے راجو اس کے پاس کچھ لوگ گئے اور کہتے ہیں کہ تیری سلطنت تو گئی، تیری سلطنت تو گئی، اب ایک فقیر آیا ہے، سارے لوگ دودھ اٹھا کر اس کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ اپنے نمائندگان کے ساتھ چلا اور داتا صاحب کی بارگاہ میں آ گیا، اور آ کر کہتا ہے کہ کون ہے آپ؟ فرمایا اللہ کا فقیر ہوں۔ فرمایا آپ نے ہمارا سارا دودھ اپنے پاس رکھ لیا۔ فرمایا اللہ کی ملکیت ہے، ہم کون ہوتے ہیں رکھنے والے؟ فرمایا اچھا میرے کہنے پر خون آتا تھا، آپ نے خون روک دیا، میں تو کوئی اور کمال بھی آپ کا دیکھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں پہلے کہہ چکا میں تو اللہ کا عاجز اور فقیر آدمی ہوں، ہاں تیرے اندر کوئی کمال ہے تو دکھا۔ اب روایتیں علامہ عالم فقری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو رائے راجو تھا وہ اس وقت کی مشہور اور کامل جوگی شخصیت تھی، جو جادوگر پہ بڑی مہارت رکھتی تھی، جادوگر پہ بڑی مہارت رکھتی تھی۔ تو اس نے آپ کے سامنے مختلف کمالات کا اظہار، شوبدہ بازیاں دکھانی شروع کر دی، اور دکھاتے دکھاتے اس نے یہ کیا کہ وہ ہوا کے اندر اڑنا شروع ہو گیا۔ اب سب لوگ حیران پریشان ہیں، کفر کا اور حق کا مقابلہ چل رہا ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش نے اپنے پاپوش یعنی اپنے نالین مبارک کو یوں ہوا میں پھینکا اور کہا جاؤ اس کو اتار کر نیچے لاؤ۔ تو پھر اس وقت لوگوں نے دیکھا وہ جو بادشاہ تھا جس کا نام رائے راجو تھا، حضور داتا گنج بخش کے نالین اس کے سر میں پڑتے اور وہ نیچے زمین پر آ کر گرا۔ یہ آپ کی شخصیت تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ وہی رائے راجو ہے جدھر سے آپ کا سلسلہ چلتا ہے، جس کو آپ نے پھر شیخ ہندی بنایا، مسلمان ہوا قبیلے مکمل کے ساتھ مسلمان ہو کر، اور آج بھی داتا صاحب کے مجاورین میں ان کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی شخصیت تھی۔ اب حضور داتا گنج بخش کی کوئی اولاد نہیں تھی، میں کہتا ہوں آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد تھی۔ اب ضروری نہیں کہ اولاد جو ہے وہ جسمانی ہی ہو، آپ کی علمی اولاد تھی، اور آپ کی علمی اولاد کا نام کشف المحجوب ہے۔ علمی اولاد حضور داتا گنج بخش کی، آپ کا نام کشف المحجوب۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ منہاج بھائی نے کشف المحجوب میں سے 10 ارواح کا ذکر کیا جو حضور داتا گنج بخش نے اپنی اس کتاب میں ذکر کی۔ وہ 10 روحیں، پہلی روح غافلین کی روح ہے، پہلی روح غافلین کی روح ہے۔ جب انسان غفلت سے نکلے پرہیزگاری میں آ جاتا ہے، وہ پرہیزگاروں کی روح ہے۔ پرہیزگاری سے وہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم کسی شخصیت کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اب ہم اللہ کی ذات کے ساتھ لگ گئے ہیں، اب وہ مریدان حق کی ارواح بن گئی، اب وہ مریدان حق کی ارواح بن گئی۔ اس کے بعد جب وہ اہل احسان بنتے ہیں، اب اہل احسان آپ کو انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا، اس پر میں ایک حدیث پاک کہہ دیتا ہوں۔ حضرت ابو غالباً حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اب مجھے اس صحابی کا نام یاد نہیں، آپ نے فرمایا اے زید بن حضرت زید بن حارث، فرمایا اے زید بن حارثہ بتاؤ تمہاری کیا کیفیت ہے، تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایمان کو پہچان لیا، میں نے معرفت کو حاصل کر لیا۔ فرمایا اچھا معرفت کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اہل احسان کا درجہ ہے، یہ اہل احسان کے ارواح جو آپ بیان کرنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جب کہ ایمان کی حقیقت کو جانا ہے،
میں اپنی ان آنکھوں سے عرش کو ننگا دیکھتا ہوں، اور عرش کو ننگا دیکھنے کے بعد میں یہ طلب رکھتا ہوں، سارا دن پیاسا رہتا ہوں کہ رات دوبارہ آئے اور رات کو جاگتا ہوں۔ یہ اہل احسان کی ارواح ہے۔ پھر وفاداروں کی ارواح، پھر شہداء کی ارواح، پھر عاشقین کی ارواح۔ اذان ہو رہی تو اہل احسان کے بعد وفاداروں کی ارواح آتی ہیں، پھر شہداء کی ارواح، پھر عاشقین کی ارواح، پھر عارفین کی ارواح، پھر اولیاء کی ارواح، اور پھر درویش کی ارواح۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ 10 طبقے، ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو غافلین کی ارواح ہے، یہ لوگ ناقص ہیں، اور اس کے بعد جو 9 درجے ہیں وہ کاملین کی ارواح ہیں۔ اور حضور داتا گنج بخش کے بارے میں جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے شعر کہا، وہ اسی کے متعلق تھا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ تو یہ حضور داتا گنج بخش کی شخصیت تھی۔ آپ نے اس وقت کے معاشرے کے مطابق لوگوں کو 3 چیزیں دی۔ آپ نے علم و معرفت دی، آپ نے روحانی تسکین دی، آپ نے محبت دی، اور آپ نے اس وقت ایک بہت بڑی ویلفیئر آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی جو آج بھی لوگوں کے خاندان کو پالتی ہے، اور اس کا بہت بڑا حصہ ہماری آج کی حکومت بھی لیتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ فیض شاہ زمن میرے داتا حضور، فیض شاہ زمن میرے داتا حضور، فیض شاہ زمن میرے داتا، فیض شاہ زمن میرے داتا حضور، فیض شاہ زمن میرے داتا حضور، خوشبوئے
پنجتن میرے داتا حضور خوشبوئے پنجتن میرے داتا حضور اس لیے یہ شہر ہے عروس البلاد اس لیے یہ شہر ہے عروس البلاد ہے یہاں صوفیگن میرے داتا حضور ہے یہاں صوفیگن میرے داتا حضور اولیاء سارے لالو گہر ہیں اگر اولیاء سارے لالو گہر ہیں اگر آپ ہیں نورتن میرے داتا حضور آپ ہیں نورتن میرے داتا حضور آپ کے در پہ آئے تو یاد آ گیا آپ کے در پہ آئے تو یاد آ گیا ترابی چلن میرے داتا حضور ترابی چلن میرے داتا حضور فیض شاہ زمن میرے داتا حضور فیض شاہ زمن میرے داتا میرے مولا علی جس کے ہیں ماتا میرے مولا علی جس کے ہیں ماتا آپ ہیں وہ کرن میرے داتا حضور آپ ہیں وہ کرن میرے داتا حضور فیض شاہ زمن میرے داتا حضور خوشبوئے پنجتن میرے داتا حضور اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد میں نیما میرا داتا اچا اچیاں دے سنگ لائی میں نیما میرا داتا اچا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جا اچیا تو میں صدقے جا اچیا کو جنانی میں انال کی پائی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد پتا چلے گا کہ کیا ہے کمال داتا کا پتا چلے گا کہ کیا ہے کمال داتا کا پتا چلے کیا ہے کمال پتا چلے گا کہ کیا ہے کمال داتا کا دعا میں
واسطہ ایک بار ڈالتا دعا میں واسطہ ایک بار ڈالتا اس آستان پہ آ کر خدا سے مانگو ذرا اس آستان پہ آ کر خدا سے مانگو ذرا اگر جو دیکھنا چاہو کمال داتا کا اگر جو دیکھنا چاہو کمال داتا کا یہ شہر کیوں نہ عروس البلاد کہلائے یہ شہر کیوں نہ عروس البلاد کہلائے یہاں پہ فیض رساں ہے جمال داتا کا یہاں پہ فیض رساں ہے جمال داتا کا پتہ چلے گا کہ کیا ہے کمال داتا کا دعا میں واسطہ ایک بار ڈال داتا فیض عالم گنج بخش فیض عالم امداد کن رنجو آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن رنجو آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن زمانے کا ہر پیر زیر قدم ہے زمانے کا ہر پیر زیر قدم ہے ایسے جگت پیشواؤں سے اعظم امداد کن رنجو آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير باری تعالی آج کی محفل بالخصوص حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام گرامی کے ساتھ منعقد ہوئی ہے مولا۔ مولا ہم جاہل تھے، خبر نہ تھی، ایک ہستی ہے جسے دنیا شیخ الاسلام کے نام سے جانتی، اس نے پردے اٹھائے اور حقائق سے آگاہ کیا کہ داتا گنج بخش کس ہستی کا نام۔ باری تعالیٰ وہ ہستی جو حسنی ہے، حسینی ہے، جن کے بارگاہ سے اپنے بھی گئے اور پرائے بھی فیض لے کے آئے۔ مولا ہمارے دل بد اعمالیوں سے کالو ہو چکے، اس ہستی کے صدقے مولا ہم سب کے دلوں کو نور معرفت کی خیرات عطا کر، کرم کی خیرات عطا کر، اپنی محبت کی چاشنی عطا کر، اپنی معرفت کی چاشنی عطا کر۔ باری تعالی وہ بارگاہ جس بارگاہ میں جو جاتا ہے اس کو حسب محبت، حسب طلب فیض گنج بخش نصیب ہوتا۔ مولا ہم میں کتنے جن کے والدین میں سے کسی کے والد نہیں، کسی کی والدہ نہیں، کسی کے زندگی کا اپنا شریک سفر نہیں۔ مولا سنا میں داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں جس طرح کی طلب لے کر جاتا، مولا ہمیں ماں باپ نے جب لاڈ سے پالا، محبت سے پالا، اپنی محبت کی چاشنی کی لوریاں دے دے کے پالا، جب دنیا سے وہ رخصت ہو گئے تو مولا تجھے ان نیک ہستیوں کا واسطہ، ان عظمت والی ہستیوں کا واسطہ، بالخصوص اس کائنات کے سب سے بڑے مرد کلندر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کا تجھے واسطہ۔ مولا جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے دل بجھ گئے، ہمارے دل اس کیف سے، سرور سے، ماں باپ کی دنیا سے رخصتی کے ساتھ بجھ گئے۔ مولا ہمارے دل کو پھر سے نور کی معرفت دے دے، اپنی نور محبت دے دے، نور چاہت دے دے، نور قربت دے دے اور نور حلاوت دے دے۔ مولا ہم سنبھلنے نہیں پائے، والدین کی رخصتی کے بعد تیری چاہتوں کی لذتوں سے دور ہو گئے، محبتوں سے دور ہو گئے، اور اولیاء قدوت الاولیاء کی نسبتوں اور چاہتوں کی خیرات ہماری سجھ بجھ سے جدا ہو گئی۔ مولا ہمیں پھر سے وہ لذت و حلاوت قدوت الاولیاء، وہ لذت و حلاوت شہنشاہ گنج بخش عطا فرما دے۔ مولا ہمیں اپنے کرم سے محروم نہ کر، اولیاء کی محبت سے محروم نہ کر، برے سہی گرے سہی۔ مولا ہم تو گھر بار کے رہنے والے، تیری محبتوں سے آشنا ہمیں ماں باپ نے کیا، زندگی کے ان دوستوں نے کیا جن کو لذت اولیاء ملی، قربت اولیاء ملی، صحبت اولیاء ملی۔ مولا ہمیں پھر سے ان کی محبتوں سے سیراب کر دے، پھر سے ان محبتوں سے سیراب کر دے، ان کی چاشنی سے سیراب کر دے۔ ہم سب کے گھر بار کو اس محبت اولیاء سے سیراب کر دے، ایسا سیراب کر ہم سب محبت اولیاء دینے والے بن جائیں، بانٹنے والے بن جائیں، عام کرنے والے بن جائیں۔ ہماری بے چینیاں، پریشانیاں، الجھنیں، آفات و حادثات بلیات مولا ولی کے صدقے دور فرما دے۔ ہم سب کے تن من دن ذکر اولیاء، محبت اولیاء، صحبت اولیاء، قربت اولیاء، لذت اولیاء اور معرفت اولیاء سے اس طرح فیضیاب کر دے۔ مولا ہم جب بھی بیٹھیں ہمہ وقت ہماری محفل میں ذکر اولیاء کی ہوائیں چلتی رہیں، عشق اولیاء کی ہوائیں چلتی رہیں۔ مولا یہ چھوٹی سی بزم سجائی ہے منہاج القرآن کی، اس لہر کے صدقے یہ ساری محفل قبول فرما لیں۔ ہمارے احباب ہر ہفتہ آج کی محفل بالخصوص کیونکہ حضور شہنشاہ داتا گنج بخش علی حجویری کے نام ہے، مولا ان کے صدقے ہماری جوڑیوں میں محبت داتا گنج بخش کی خیرات ڈال دے، کرم کی خیرات ڈال دے، پیار کی خیرات ڈال دے۔
اپنی قربت کی خیرات ڈال دے مولا، زیادہ سے زیادہ محبت اولیاء عطا کر، قربت اولیاء عطا کر، معرفت اولیاء عطا کر، اور پھر درس کشف المحجوب کے بعد درس مثنوی کا آغاز ہو رہا ہے، مولا ہمیں فیض رومی عطا فرما، فیض مثنوی عطا کر، فیض چاشنی عطا کر، مولا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایات توجہات کا فیض ابدی عطا فرما، ہماری غفلت دور کر، سستیاں دور کر، کمزوریاں دور کر، آج کے بزم میں اور جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں دور بیٹھے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، مولا سب کی مرادیں پوری فرما۔ آنے والے دنوں میں عظیم الشان اجتماع میلاد ہوگا مینار پاکستان پہ، اور عالمی میلاد کانفرنس ہوگا، ہر گلی ہر محلہ حضور کی محفل میلاد سے سج دج جائے گا، مولا ہمارے قلب و باطن کو مصطفیٰ کے میلاد سے سجا دے، اور اس کی برکتوں کا فیض عالم ہر لمحہ جاری و ساری فرما دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔